بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زاد طالبین کا چوتھا باب ہے لائن فی جنس، سبق نمبر 1 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم حدیث پڑھیں گے جس کا مفہوم ہے کہ مومن ایماندار ہوتا ہے، بے ایمان نہیں ہوتا ہے۔ حدیث مبارک دیکھ لیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کا ایمان کامل نہیں ہے جس میں امانت داری نہیں ہے، اور اس کا دین کامل نہیں ہے جس میں وعدے کی پاسداری نہیں ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ ایک ہم نے سمجھنا ہے کہ ایمان سے پہلے لام الف لا یہ کون سا ہے، اور اسی طریقے سے دین سے پہلے لام الف لا کون سا ہے، اور عہد اس کا کیا مطلب ہے۔ دیکھیں لام الف لا عربی کے اندر 4 معنی میں سے کسی ایک معنی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک معنی ہے لائے نفی جنس، یعنی جنس کی نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور دوسرا معنی ہوتا ہے لیسا کے معنی میں، اور تیسرا اس کا معنی ہے یہ کبھی نام کے جواب کے اندر آتا ہے، یعنی نام کی ضد کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ چوتھا جو لام الف لا ہے یہ عطف کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں پر یہ جو لام الف لا دونوں جگہ پہ جو میں نے نشان لگایا ہے یہ لائے نفی جنس ہے، اور یہاں پر نفی بھی کمال کی جا رہی ہے۔ مطلب اس حدیث کا یہ بنے گا کہ اس شخص کا ایمان کامل نہیں ہے، اسی طریقے سے اس شخص کا دین کامل نہیں ہے جس کے اندر وعدے کی پاسداری نہیں ہے۔ اور اگلا لفظ ہے عہد، یہ وعدے کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع آتی ہے عہود۔ اب چلتے ہیں اس حدیث کی تشریح کی طرف۔ اس حدیث میں مسلمانوں کے اوصاف کو بیان کیا جا رہا ہے جن کے بغیر مسلمان حقیقی ایمان کی لطف سے بہرہور نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ 2 وصف ہیں جو کہ ہر مسلمان میں پائے جانا ضروری ہے۔ اسی اہمیت کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر واعظ و نصیحت میں اس حدیث کو بیان فرمایا کرتے تھے۔ پہلا وصف جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے وہ ہے امانت کو پورا کرنا، جیسے کہ قرآن مجید کے اندر بھی ارشاد ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانت کو اس کے اہل کے سپرد کرو۔ امانت اس کا مفہوم بہت زیادہ وسیع ہے۔ تاجر کی امانت یہ ہے کہ وہ لین دین میں برابری کرے، ملازم کی امانت یہ ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی کو ایمانداری سے پورا کرے، کسان کی امانت یہ ہے کہ وہ پیداوار میں مناسب محنت کرے۔ غرض ہر شعبہ زندگی میں امانت داری سے کام کرنا اس کے تحت داخل اور شامل ہے۔ اسی طریقے سے وعدے کو پورا کرنا یہ بھی دین کے اتمام میں سے ہے۔ دوسرا فصل جو اس حدیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے یہ بھی قرآن مجید کے اندر مذکور ہے، جیسا کہ آتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور تم اپنے وعدوں کو پورا کرو، بے شک وعدوں کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ اب یہ جو وعدہ ہے جس کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے قرآن مجید کے اندر، اور اسی طریقے سے اس حدیث کے اندر، اس کے اندر بھی عموم ہے۔ اس میں وہ والا وعدہ بھی داخل اور شامل ہے کہ جو وعدہ انسان کا اور اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرے۔ اور اسی طریقے سے وعدے میں وہ وعدہ بھی داخل اور شامل ہے جو انسان کسی دوسرے شخص سے وعدہ کر لیتا ہے، اس وعدے کی پاسداری اور پابندی کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ میں ایمانداری نہیں ہے تو آپ کا دین ناقص ہے، اور اسی طریقے سے اگر آپ میں وعدے کی پاسداری نہیں ہے تو پھر اس صورت کے اندر بھی آپ کا دین اور ایمان ناقص ہے۔ اب چلتے ہیں اس حدیث کی ترکیب کی طرف۔ یہ جو لام الف لا ہے یہ نفی جنس کا ہے، اور ایمان بنے گا اس کے لیے اسم، لام حرف جر ہے، من اسم موصول، آگے لام الف لا یہ دوبارہ لائے نفی جنس ہے۔ آگے چلیں امانتا یہ بنے گا اس کے لیے اسم، لام حرف جر، اور ہو ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر یہ ثابت شبہ فعل کے متعلق ہوگا۔ ثابت شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر یہ جو لام الف لا نفی جنس کا ہے اس کے لیے بن جائے گا خبر۔ لائے نفی جنس اپنی امانت اسم اور اس خبر سے مل کر پھر یہ بن جائے گا یہ من اسم موصول کا صلہ۔ اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ لام جار کا مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ دوبارہ ثابت شبہ فعل کے متعلق، اس میں ہوا ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر یہ جو لام الف لا نفی جنس ہے اس کے لیے بن جائے گا خبر۔ لائے نفی جنس اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا معطوف علیہ۔ آگے چلیں، آگے بھی بالکل ایسے ہی ہے، لام الف لا یہ نفی جنس کا ہے، اور دین بنے گا اس کے لیے اسم، لام حرف جر، من اسم موصول، یہ لائے نفی جنس، عہدہ یہ بنے گا اس کے لیے اسم، لہو جار مجرور مل کر یہ ثابت شبہ فعل کے متعلق ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ لائے نفی جنس کی خبر۔ لائے نفی جنس اپنے اسم و خبر سے مل کر من اسم موصول کا صلہ، من اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر لام جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ دوبارہ ثابت شبہ فعل کے متعلق، اس میں ہوا ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ لام الف لا نفی جنس کے لیے بنے گا خبر۔ لائے نفی جنس اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا معطوف۔
معطوف اپنے معطوف سے مل کر جملہ عاطفہ ہوگا۔